ذرا تصور کریں، سال 2026 ارجنٹائن کا ایک خوبصورت ساحلی شہر ہے اشوائیا، جہاں سے ایک بے حد شاندار اور پرتیش کروز جہاز اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اس جہاز پر 30 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً 150 مسافر اور عملے کے ارکان سوار ہیں۔ سب بہت پرجوش ہیں، انٹارکٹیکا اور دور دراز جزیروں کے مسحور کن مناظر دیکھنے جا رہے ہیں۔ شروع کے کچھ دن تو بالکل ویسے ہی گزرتے ہیں جیسا کہ کسی ڈریم ویکیشن میں ہوتا ہے، پارٹیاں، ہنسی مذاق اور ریلیکسیشن۔ لیکن پھر اچانک یہ پرتیش سفر اتنے تیزی سے ایک خوفناک طبی معمے میں تبدیل ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی سانسیں اٹک جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے خاموش قاتل کو سمجھنے جا رہے ہیں جو دہائیوں سے ہمارے بالکل ارد گرد، ہمارے درمیان موجود ہے۔ آئیے ذرا اس ہولناک ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں کہ حالات آخر کس قدر تیزی سے ہاتھ سے نکلے۔ 1 اپریل کو یہ جہاز روانہ ہوتا ہے اور محض چند دن بعد ہی ایک 70 سالہ ڈچ مسافر کو ہلکا سا بخار اور سردرد ہونے لگتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام سی بات لگتی ہے نا، لیکن 11 اپریل تک سانس لینے میں اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اسی جہاز پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر 24 اپریل کو جہاز افریقہ کے قریب ایک جزیرے پر رکتا ہے، جہاں اس کی بیوی اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ اتر جاتی ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 26 اپریل کو ایمسٹرڈیم جانے والی فلائٹ میں بیٹھنے سے بالکل پہلے وہ بھی ایئرپورٹ پر اچانک گر کر دم توڑ دیتی ہے۔ اس دوران جہاز پر موجود باقی لوگ بھی تیزی سے بیمار پڑنے لگتے ہیں، اور پھر 2 مئی تک جب یہ اموات رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تو بالآخر WHO کو اس بحران کی ایمرجنسی اطلاع دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے WHO فوری طور پر اپنے ٹیسٹ شروع کرتا ہے، اور جو تشخیص سامنے آتی ہے وہ واقعی چونکا دینے والی تھی۔ یہ ہینٹا وائرس تھا۔ یہ کوئی عام فلو نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مہلک پیتھوجن ہے جس کا پوری دنیا میں آج تک کوئی منظور شدہ علاج یا ویکسین موجود ہی نہیں ہے۔ اب ذرا خود اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ ایک ایسا وائرس جو لوگوں کی بے دردی سے جان لے رہا ہے، وہ ایک ایسے کروز پر پھیل چکا ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ کہیں پھنسا ہوا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ کہ دنیا کا کوئی بھی ملک، جی ہاں کوئی بھی ملک، اس جہاز کو اپنے ساحل پر رکنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ہمارا پہلا اہم سوال یہ ہے کہ ہنٹا وائرس دراصل ہے کیا؟ آئیے اس کی تھوڑی سی بائیولوجی اور ساخت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ہنٹا وائرس دراصل کوئی ایک اکیلا وائرس نہیں ہے، بلکہ یہ وائرسز کا ایک پورا خاندان ہے، اور یہ وائرس بنیادی طور پر چوہوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ مختلف قسم کے چوہے اپنے اندر اس وائرس کی مختلف اقسام کو لے کر گھومتے ہیں، اور جب یہ انسانوں میں منتقل ہوتا ہے تو اس کی سنگینی کا اندازہ آپ صرف اس ایک نمبر سے لگا سکتے ہیں، 50%۔ جی ہاں، 50% اس کی شرح اموات ہو سکتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ متاثرہ افراد میں سے آدھے لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس کے باوجود ڈاکٹر صرف سپورٹیو کیئر یعنی محض علامتی علاج ہی دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وائرس سے لڑنے کا سارا بوجھ انسان کے اپنے مدافعتی نظام یعنی ہمارے امیون سسٹم پر آ جاتا ہے۔ اور ایک بے حد دلچسپ مگر خوفناک بات یہ ہے کہ وائرس جغرافیائی لحاظ سے بالکل مختلف برتاؤ کرتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ہی وائرس فیملی لیکن دنیا کے مختلف حصوں میں 2 بالکل الگ اور تباہ کن بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ ایشیا اور یورپ میں ہیں تو یہ HFRS کا باعث بنتا ہے، جس میں سیدھا گردے فیل ہو جاتے ہیں اور جسم کے اندر شدید خون بہنے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ براعظم امریکہ یعنی نارتھ یا ساؤتھ امریکہ میں ہیں تو یہ HPS کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ مریض کے پھیپھڑوں کے اندر پانی یا مائع بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے سانس لینا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے اور انسان دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ اور اس کروز جہاز کے مسافروں کے ساتھ بالکل یہی دوسری والی قسم پیش آئی تھی۔ اب ہم بات کریں گے اس وائرس کی مہلک تاریخ کی۔ یہ سفر کورین جنگ سے شروع ہو کر ناواہو قبیلے تک جاتا ہے۔ اگرچہ یہ وائرس ابھی حال ہی میں کروز جہاز کی وجہ سے خبروں میں آیا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سائنسدان اس خاموش خطرے کے بارے میں پچھلے 70 سالوں سے جانتے ہیں۔ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 1950 کی دہائی میں کورین جنگ کے دوران، جب اچانک 3000 سے زیادہ امریکی اور اتحادی فوجی ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو گئے۔ ان کے گردے فیل ہو رہے تھے اور تقریباً 15% فوجی مارے گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ دشمن کا کوئی نیا کیمیائی ہتھیار تو نہیں۔ اس معاملے کو حل ہونے میں کئی دہائیاں لگ گئیں۔ پھر 1980 کی دہائی میں ڈاکٹر ہو وانگ لی نامی ایک کورین ماہر وائرولوجی نے ایک زبردست بریک تھرو کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کوئی ہتھیار نہیں بلکہ چوہوں سے پھیلنے والا قدرتی وائرس تھا،
اور چونکہ یہ سب کوریا کے دریائے ہونتان کے قریب ہوا تھا تو اسی مناسبت سے اس کا نام ہنٹا وائرس رکھ دیا گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن اور عجیب واقعہ 1993 میں امریکی علاقے ساؤتھ ویسٹ میں پیش آیا۔ وہاں ناواہو قبیلے کے بالکل صحت مند اور جوان لوگ اچانک پھیپھڑوں میں پانی بھرنے سے مرنے لگے۔ شروع میں تو موت کی شرح 75% تک پہنچ گئی تھی۔ سب پریشان تھے، لیکن پھر قبیلے کے ہی کچھ سمجھدار بزرگوں نے ایک حیرت انگیز ماحولیاتی کنیکشن کی طرف اشارہ کیا۔ اور وہ کنیکشن کیا تھا؟ کون سوچ سکتا تھا کہ ایل نینو کی شدید بارشیں اور چلگوزے کی زبردست فصل انسانوں کے لیے موت کا جال بن جائے گی؟ ہوتا دراصل یہ ہے کہ شدید بارشوں سے چلگوزے بہت زیادہ اگتے ہیں، جو کہ چوہوں کا سب سے پسندیدہ کھانا ہے۔ تو جب کھانا زیادہ ہوتا ہے تو چوہوں کی آبادی میں ایک دم دھماکہ خیز اضافہ ہوتا ہے، اور پھر یہی چوہے اس جان لیوا وائرس کے بے قابو پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ ہے نا قدرت کا ایک عجیب سا سرکل؟ اور یہ مت سوچیے گا کہ یہ صرف امریکہ یا کوریا کا مسئلہ ہے۔ جن خطوں کو ہم اس وائرس سے بالکل محفوظ سمجھتے تھے، وہاں بھی اس کی خاموش موجودگی کا ثبوت ملا ہے۔ بھارت کے علاقے تامل ناڈو میں ایک اسٹڈی کی گئی، اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ وہاں کی عام آبادی میں بھی 4% لوگوں کے اندر ہنٹا وائرس کی اینٹی باڈیز موجود تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ وائرس ہوا، وہ خاموشی سے اس کا شکار ہوئے، ٹھیک بھی ہو گئے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ مزدور جو پرانے گوداموں میں کام کرتے ہیں، یا پھر ایرولا قبیلے کے وہ لوگ جن کا خاندانی پیشہ ہی چوہے پکڑنا ہے، ان میں اس وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی شرح خطرناک حد تک زیادہ تھی۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم سوال کی طرف، انسان سے انسان میں منتقلی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ارجنٹائن میں اس کہانی نے ایک نیا اور خطرناک موڑ لیا۔ دہائیوں سے دنیا بھر کے سائنسدان پورے یقین سے کہتے تھے کہ ہنٹا وائرس انسانوں کو آپس میں نہیں لگ سکتا، یہ صرف اور صرف چوہوں سے آئے گا۔ لیکن 1996 میں ارجنٹائن میں ایک آؤٹ بریک ہوا جس نے اس سارے سائنسی مفروضے کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہاں ہنٹا وائرس کا ایک بالکل ہی نایاب اور نیا سٹرین ملا جسے اینڈیز وائرس کا نام دیا گیا، اور حیرت انگیز طور پر یہ پوری ہنٹا فیملی کا وہ واحد سٹرین ہے جو براہ راست ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتا ہے۔ اب یہاں یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کووڈ-19 کی طرح ہوا میں نہیں پھیلتا، یہ ایئر بورن نہیں ہے۔ اس کو پھیلنے کے لیے بہت قریبی اور طویل جسمانی رابطہ چاہیے ہوتا ہے، جیسے کہ جسمانی رطوبتیں یا ایک ہی بستر شیئر کرنا۔ لیکن اس ایک دریافت نے یہ خوف ضرور پیدا کر دیا کہ قریبی ماحول میں ایک ہی شخص کئی لوگوں کو بیمار کر کے سپر اسپریڈر بن سکتا ہے۔ لیکن گھبرائیے مت، اس خوفناک اینڈی سٹرین کی اس پوری کہانی میں امید کی ایک بہت اہم کرن بھی موجود ہے، اور وہ ہے اس وائرس کے پھیلنے کی ٹائمنگ۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ ایک متاثرہ شخص عام طور پر بیماری کے بالکل شروع میں صرف ایک دن، جی ہاں صرف ایک دن کی انتہائی مختصر ونڈو کے لیے دوسروں کو یہ وائرس منتقل کر سکتا ہے۔ یہ ایک دن کی کھڑکی ہی دراصل وہ قدرتی رکاوٹ ہے جو اس وائرس کو پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیلنے سے روکے ہوئے ہے۔ تو اب ہم اس ساری بحث کے سب سے اہم حصے پر آتے ہیں۔ کیا یہ ایک عالمی وبا یعنی پینڈیمک بن سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آئیے واپس چلتے ہیں اپنے 2026 والے کروز جہاز کے بحران کی طرف۔ تو آخر اس جہاز پر ہوا کیا تھا؟ تحقیقات سے یہ حیران کن بات سامنے آئی کہ مارچ 2026 میں وہ ڈچ جوڑا جس کی سب سے پہلے موت ہوئی، وہ ارجنٹائن کے شہر اشوایا میں ایک چوہوں سے بھری کچرا کنڈی کے پاس گئے تھے۔ اور ان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے ٹھیک اسی ایک دن کی ٹرانسمیشن ونڈو کے دوران جہاز پر بورڈنگ کر لی۔ مطلب اگر وہ 1 یا 2 دن لیٹ جہاز پر چڑھتے تو شاید کسی دوسرے مسافر کو یہ وائرس لگتا ہی نہیں۔ بالکل اسی وجہ سے یہ وائرس صرف ان کے بہت ہی قریبی لوگوں تک محدود رہا اور پورے جہاز میں نہیں پھیلا۔ اور پھر خوش قسمتی سے 10 مئی کو یہ جہاز اسپین کے جزیرے ٹینرائف پر بحفاظت پہنچ گیا اور مسافروں کو نکال لیا گیا۔ WHO نے بھی یہ تسلی دی ہے کہ چونکہ یہ ہوا سے نہیں پھیلتا اور اس کی ٹرانسمیشن ونڈو اتنی چھوٹی ہے، اس لیے اس کا کوئی نیا پینڈیمک بننے کا خطرہ فی الحال نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ اس کا عالمی سطح پر وبا بننے کا خطرہ کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم احتیاط کرنا چھوڑ دیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ ایل نینو کی وجہ سے موسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے دنیا بھر میں چوہوں کی آبادی بڑھ سکتی ہے۔ تو خود کو محفوظ کیسے رکھا جائے؟ طریقے بہت ہی سیدھے اور پریکٹیکل ہیں۔
سب سے پہلے اپنے گھروں کی دیواروں، دروازوں کی دراڑیں اور سوراخ اچھی طرح بند کریں تاکہ چوہے اندر نہ آ سکیں۔ دوسرا، اگر آپ کو کبھی کسی ایسے پرانے گودام، تہہ خانے یا بند کمرے کی صفائی کرنی پڑے جہاں چوہوں کے ہونے کا شک ہو، تو خدا را بغیر N95 ماسک اور دستانے پہنے وہاں مت جائیں۔ اور تیسرا، کھانے پینے کی چیزوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں اور کچرے کو گھر میں جمع نہ ہونے دیں۔ ہنٹا وائرس بلا شبہ ایک ایسا خاموش خطرہ ہے جو دہائیوں سے ہمارے آس پاس موجود ہے، اور سچی بات تو یہ کہ ہمیں اس کا تبھی پتہ چلتا ہے جب یہ اچانک سے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا کوئی علاج یا ویکسین نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف ہماری اپنی آگاہی اور احتیاط ہی اس کے خلاف ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ لیکن ان سب باتوں نے ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جس طرح ہم نے بڑی مشکلوں سے اس وائرس کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھا ہے، ذرا سوچئے سائنس کی دنیا میں ایسے مزید کتنے ہی طبی معمے ہوں گے جو آج بھی خاموشی سے کسی سائے میں چھپے بس اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دلچسپ اور معلوماتی ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔